الرحمن الرحیم لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے رکوعوں کے اندر یہودیوں کا اور عیسائیوں کا تذکرہ بیان فرمایا۔ یہودی جو مذہب تھا اس کے اندر تفرید بہت زیادہ تھی، یعنی ان کا مذہب جو یہ لوگ اختیار کیے ہوئے تھے کہ جب بھی کوئی ان کے پاس نبی آیا اور نبی نے آ کر دین کی دعوت دی اور انہوں نے آگے اس دعوت کو سنا، اگر وہ دعوت ان کی طبیعت کے موافق تھی تو اس کو قبول کر لیا، اور اگر وہ دعوت ان کی طبیعت کے مخالف تھی، تھوڑی سخت دعوت تھی، تو انہوں نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو جھٹلایا بھی اور کئی انبیاء کو شہید بھی کیا۔ ان کے اندر اس انداز سے تفرید تھی کہ یہ نبی کو بھی معاف نہیں کرتے تھے، اگر کوئی بات آ گئی، اب وہ نبی اپنی طرف سے تو بات نہیں کرتا تھا، وہ تو اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، وحی کے ذریعے ان کو سمجھایا جاتا تھا، اور اگر یہ اس بات کو سنتے اور سننے کے بعد وہ بات ان کی طبیعت کے موافق ہوتی، ان کو پسند آ جاتی کہ یہ آسان کام ہے، تو اس کو یہ قبول کر لیتے، اور اگر وہ بات ایسی ہوتی جو تھوڑا حکم سخت ہوتا تو جو نبی اس بات کو بیان کرتے یا تو اس نبی کو یہ جھٹلا دیتے یا اس نبی کو قتل کر دیتے۔ اور دوسرے نمبر پر تھے عیسائی، انہوں نے اتنی زیادہ دین کے اندر اتنی زیادہ انہوں نے بات آگے بڑھائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یا تو بعین ہی اللہ تعالیٰ کا یا اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ دیا، اس انداز سے یہ آگے بڑھے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان دونوں قوموں کا واقعہ بیان فرماتے ہیں، اور پچھلی جو آیت تھی کہ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم دین کے اندر غلو اختیار نہ کرو، زیادتی نہ کرو، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من، کہ جو گمراہ قومیں ہیں، بدعتی قومیں ہیں، ہماری زبان کے اندر اہواء کا معنی بدعتی کیا جاتا ہے، جو بدعتی خواہشات والے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دین کے اندر اپنی خواہشات ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بھی ان کو منع فرمایا۔ اب انسان یا تو غلوب کے اندر غلوب انہوں نے اتنا کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بعینی اللہ تعالیٰ بنا دیا یا اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، اور خواہشات کے پیچھے ایسے چلے کہ انسان کے اندر جذبہ ہوتا ہے، جو بدعت دین کے اندر ایجاد کی جاتی ہے پیچھے ایک جذبہ ہوتا ہے، اور جذبے کے اندر انسان اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں نا یہ دین کا کام ہے، یہ دین کا حکم ہے۔ اب جیسے اذان ہے، اب اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پر ختم ہو جاتی ہے،
اب کسی بندے کے دل کے اندر جذبہ آ جائے کہ محمد رسول اللہ کہنا کوئی گناہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے تو کوئی گناہ ہے۔ اب وہ یہ چیز نہیں دیکھتا کہ دین کی خوبصورتی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہی چیز پسند ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کا حکم دیا۔ آپ کے سامنے صحابہ نے اذان دی، حضرت بلال نے اذان دی، ابو محذورہ نے اذان دی، عبداللہ ابن ام مکتوم نے اذان دی، اور وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی تھی، لا الہ الا اللہ پر ختم ہو جاتی تھی۔ اب یہ جذبہ اس کے اندر آ جائے کہ جو انسان اگر محمد رسول اللہ کہتا ہے تو کیا حرج ہے۔ اب یہی چیز ہے کہ اپنی خواہشات کے مطابق دین بنا لینا، کہ بندے کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ یہ تو نیکی کا کام ہے۔ جیسے مشکات شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے ایک بندے کو چھینک آئی اور اس نے کہا کہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کو ٹوک دیا اور فرمایا کہ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ والسلام علی رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو، کوئی انکار نہیں کرتا اس بات کا، لیکن یہ بات اس جگہ کہنے کے اندر نہیں تھی۔ ہم نے چھینک کے بعد وہی لفظ کہنا ہے، وہ ہمارا دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں 3 روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت یہ آتی ہے کہ چھینک کے بعد آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ کہا کرو، صرف الحمدللہ، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ اور یہ جو مشکات شریف کی روایت تھی عبداللہ ابن عمر کی، اس کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ الحمدللہ علی کل حال، اور ترمذی شریف کے اندر آتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول اللہ، اس کا کوئی جز نہیں۔ اب بندہ یہ کہے کہ نیکی یہ ہے نا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیہ کلمہ کہہ دیا، لیکن وہ محل نہیں تھا۔ اس جگہ پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً روک دیا کہ دین وہی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اگر اس دین کے اندر اپنی مرضی کرو گے، اپنی خواہشات کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی کا نام بدعت ہے کہ بدعتی کے پیچھے جذبہ بڑا ہوتا ہے، شوق بڑا ہوتا ہے عبادت کرنے کا، لیکن وہ عبادت کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف ہوتا ہے، جس سے وہ عبادت بھی نہیں رہتی، دین بھی نہیں رہتا۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ دین کے اندر غلو اختیار نہ کرو، آگے نہ بڑھو، اتنا اونچا آگے نہ چلے جاؤ کہ پھر خود دین سے نکل جاؤ جیسے عیسائی لوگ نکل گئے، یا بدعتی خواہشات کے پیچھے چلنے والا بندہ اس کے پیچھے چلو گے تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب ان دونوں قوموں نے یہ کام کیا، ایک نے افراد کو، دوسرے نے تفریق، ایک نے بہت آگے دین کو بڑھایا اور ایک نے دین کو بالکل ہی ختم کیا۔ تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جو کافر ہوئے بنی اسرائیل میں سے علی لسان داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر، و عیسی ابن مریم، اور عیسی ابن مریم علیہ السلام کی زبان پر۔ جیسے ہمارے قرآن کے اندر بھی آ گیا کہ جو بندہ کافر ہو کر مرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، لعنت کرنے والے بھی اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں، فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ تو جس بندے کے اوپر اللہ بھی لعنت کر رہا ہو، فرشتے بھی کر رہے ہو اور انبیاء بھی کر رہے ہو، ساری انسانیت اس کے اوپر لعنت کر رہی ہو، تو اس بندے کی بخشش کا کوئی ذریعہ بن سکتا ہے؟ اب یہ بھی یہی قوم تھی کہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو سلطنت بادشاہی عطا فرمائی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو دی۔ ان سے بنی اسرائیل کے اندر بادشاہی کا آغاز ہوا، سلطنت کا آغاز ہوا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، پیغمبر بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتاب عطا فرمائی، زبور۔ اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت کی کہ جو لوگ اس دین کو چھوڑ بیٹھے جو انبیاء کے پاس لائے تھے تو ان کے اوپر لعنت۔ جب زبور کے اندر یہ بات آ گئی تو گویا حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت بھجوائی۔ اور بنی اسرائیل کے اندر آخری پیغمبر تھے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انجیل کتاب کو اتارا۔ تو اس کتاب کے اندر بھی یہ الفاظ تھے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو کافر ہوئے ان کے اوپر لعنت کی گئی، اس کتاب کے اندر بھی یہی لکھا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے
ان دونوں انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جن کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود تھی کہ جس نے بھی بنی اسرائیل میں سے کفر کیا اس پر لعنت کی گئی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ لعنت کیوں کی گئی؟ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی تھی اور حد سے آگے بڑھنے والے تھے۔ کوئی دین کا ٹھکانہ نہیں تھا، اپنی خواہشات کا ٹھکانہ بھی کوئی نہیں تھا، خواہشات کے پیچھے چلتے تھے۔ اب جب انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ بیٹھتا ہے اور دین کے اندر اپنی مرضی لے آتا ہے تو وہ کچھ عرصہ رہتی ہے، بدعت جو ہے نا کچھ عرصہ رہتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر تبدیلی کرنا پڑتی ہے، پھر کچھ عرصے تک وہ تبدیلی رہے گی، پھر ذہن کے اندر یہ بات آئے گی کہ نہیں یہ کام نہیں بنا، پھر اس کو آگے لے کر جائیں گے۔ تو بدعت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور یہی چیز ہے کہ انسان حد سے زیادہ اب تجاوز کرتا جائے گا، اس کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں رہے گا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، اور یہ لوگ وہ تھے جو برے کاموں سے رکتے نہیں تھے، ان کو روکا جاتا تھا، برے کاموں سے رکتے نہیں تھے اور وہی برے کام کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ لبئس ما کانوا یفعلون، البتہ برا ہے وہ جو انہوں نے کام کیا، وہ کام ہی برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ بظاہر ان کو وہ نیکی نظر آ رہی ہے کہ یہ نیکی ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ برا کام ہے۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، اور تو دیکھے گا ان میں سے بہت سے لوگوں کو کہ جو دوست بناتے ہیں ان لوگوں کو جو کافر ہے۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، اور البتہ بری ہے وہ چیز جو آگے انہوں نے بھیجی ہے اپنے نفسوں کے لیے، اور وہ چیز کیا ہے؟ ان سخط اللہ علیہم، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اپنے ساتھ رکھی۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ عذاب کے اندر رہیں گے۔ اب مسلمانوں کو چھوڑ کر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہودی جو لوگ تھے وہ لوگ مشرکین مکہ کے ساتھ زیادہ تعاون کیا کرتے تھے نبی پاک کی مخالفت کی وجہ سے، کہ اب ان کے پاس دین بھی تھا، آسمانی شریعت بھی موجود تھی، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بھی تھے، سب کچھ ان کے پاس، کلمہ تھا، اللہ کو مانتے تھے، ساری چیزیں ان کے پاس موجود تھی، لیکن ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اندر آ کر مشرکین مکہ کے ساتھ دوستی کیا کرتے تھے۔ اور جب انہوں نے نبی پاک کو چھوڑا، اب نبی کا انکار کرنا یہ تو کفر ہے۔ جب انہوں نے رسول اللہ کی مخالفت کر دی، آپ کے مقابلے کے اندر جو مشرکین مکہ کھڑے تھے ان کے ساتھ ان یہودیوں نے تعاون کیا، تو یہ ایسا برا کام تھا جو انہوں نے آگے بھیجا۔ اب ظاہر بات ہے، سفر جب انسان نے کرنا ہو اور سفر کے اندر وہ اپنے لیے ایسی چیز کا انتخاب کرے کہ آگے میں جاؤں گا مجھ کو تکلیف ہی تکلیف آئے۔ اب دنیا کے اندر دیکھ لو، انسان نے سفر کرنا ہو تو سفر کی انسان ضروریات پہلے دیکھتا ہے کہ لمبا سفر ہوگا، جیب کے اندر پیسے بھی ہوں، ٹکٹ بھی ہو، خرچہ بھی ہو، پھر کھانے پینے کا انتظام بھی کرتا ہے، پھر رات کے سونے کا انتظام بھی کرتا ہے، اپنے لیے سہولیات کرتا ہے۔ اب جو بندہ سفر سے پہلے یہ چیز سوچ لے کہ میں نے اتنا لمبا سفر کرنا ہے، اس کے لیے میرے پاس پیسے بھی ہوں، کھانے کا انتظام بھی ہو، سونے کے لیے بستر بھی ہو، وہ بندہ سفر آسانی کے ساتھ کر لے گا، کیونکہ ساری سہولیات وہ پہلے اپنے لیے لے کر جا رہا ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ ہے جو کہتا ہے چلو جی دیکھی جائے گی، سفر ہی کرنا ہے نا، دیکھی جائے گی۔ اب سفر یہ بھی کر لیتا ہے، لیکن اس کے لیے مشقت کتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اب نہ جیب کے اندر کرایہ ہے، یہ کیسے سفر کرے گا؟ نہ کھانے کا انتظام ہے، اب بھوک لگے گی کیا کرے گا؟ رات کو نیند آئے گی، کوئی بستر نہیں ہے، کیسے سوئے گا؟ اب ارادہ سفر کا کر رہا ہے اور سفر لمبا ہے۔ دوسرا وہ جو ساری چیزیں، ساری سہولیات اپنے لیے پہلے ہی ان کا انتظام کر لیتا ہے کہ میں نے سفر کرنا ہے، ان چیزوں کی سفر کے اندر ضرورت ہوتی ہے۔ اب ایک وہ بندہ جو سفر کی ساری سہولیات لے کر سفر کرتا ہے، اس کا سفر آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے، اور جس نے سفر بھی کرنا ہو، جیب کے اندر پیسے بھی نہ ہو، ٹکٹ بھی نہ ہو، کرایہ بھی نہ ہو، کھانے پینے کا انتظام بھی نہ ہو، تو یہ کیسے سفر کرے گا؟ اپنے لیے مشکلات بڑھا رہا ہے۔ اب جو ہم نے سفر کرنا ہے وہ سفر جب قبر کے اندر انسان جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا نبی کون تھا؟ اب یہ سوال ہے کہ نبی کون تھا؟ اب یہ کیا کہیں گے؟ اب نبی تو آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے مشرکین کی جماعت کو اپنا ساتھی بنایا، ان کے ساتھ چلنا شروع کیا۔ تو جب یہ کام شروع کیے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان کے اوپر آ گئی،
اب یہ بہت بری چیز ہے نا کہ اللہ کو ناراض کرے، اور جب اللہ کی ناراضگی یہ آگے بھیجے گا، جس سفر کے اوپر اس نے جانا ہے مرنے کے بعد آگے، تو اللہ ناراض ہوں گے، اور جب اللہ ناراض ہو جائے تو پھر انسان کو جہنم ہی ملتی ہے، عذاب ہی ملتا ہے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بری ہے وہ چیز جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجی، اور وہ بری چیز کیا ہے کہ ان سخط اللہ علیہم، انہوں نے اللہ کا غصہ کما لیا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ناراض ہو گیا، وفی العذاب ہم خالدون، اور یہ ہمیشہ